السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز. تو آج ہم اپنا رمضان کا پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو اس پوڈ کاسٹ سے آپ کو یہ نالج ملے گی اور ملنے بھی والی ہے کہ روزے کی اور رمضان کی کے مہینے کی اہمیت کیا ہوتی ہے. بیسکلی ہم لوگ یہ پوڈ کاسٹ جو کر رہے ہیں اس سے آپ لوگوں کو انفارمیشن ملے گی رمضان سے متعلق، اور یہ کون سا مہینہ ہے، یہ اتنا اسپیشل کیوں ہے. تو ہم لوگ بازگا آنٹی سے سلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بازگا آنٹی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سالار آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں بازگا آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. تو بازگا آنٹی، آپ کا کیا خیال ہے اس سوال میں کہ قرآن پاک کیسے نازل ہوا؟ جی بیٹا، یہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے، رمضان المبارک کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تمام مہینوں سے افضل ہے. اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا. تو سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. یعنی کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت میں سے حق و باطل میں فرق کرنے والے واضح دلائل ہیں. پھر تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. تو دیکھیں، اس آیت سے ہمیں رمضان کی فضیلت کا پتہ لگتا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اور قرآن پاک کیا ہے؟ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. تو جو بھی یہ مہینہ جس کو بھی ملے وہ اس میں روزے رکھے. پھر اس بیسکلی میں آگے ایکسپلینیشن ہے کہ کوئی مریض ہے، کوئی سفر میں ہے، تو وہ پھر بعد میں اگر رمضان شریف میں وہ نہیں روزے رکھ سکتا تو وہ بعد میں اپنی تعداد پوری کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں، آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور لوگوں کے اوپر وہ کوئی بھی سختی نہیں کرنا چاہتے. تو دیکھیں، اب حدیث شریف میں اگر ہم دیکھیں تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید دونوں شفاعت کریں گے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں ان کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے روزوں کی، کہ یہ قیامت والے دن شفاعت کریں گے. روزہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہش نفس سے روکے رکھا، تو میری شفاعت قبول کیجئے. بس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ حدیث شریف سے ہمیں پتہ لگتا ہے. اور ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور تمام اوقات سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخی ہو جاتے تھے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آندھی نہیں ہوتی، تند و تیز ہوا چلتی ہے آندھی میں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں اس طرح سخاوت کرتے تھے، زیادہ دیتے تھے، غریبوں کا خیال رکھتے تھے، اور دینے والے ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ. اور اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، اور قیام اللیل، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ رمضان شریف میں بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. جی تو جی جی، مطلب مورلز آتے ہیں اس کے اندر کہ ہمارے پیارے نبی کبھی کبھار رمضان میں، مطلب وہ لوگوں کے لیے سوچا کرتے تھے، وہ ہمیشہ اپنے آپ سے پہلے دوسروں کے سوچا کرتے تھے رمضان میں اسپیشلی. اور اس سے پہلے بھی میں نے بہت ساری ایسی چیزیں بھی سنی ہیں اور پڑھی بھی ہیں. تو بیسکلی میرے نظریے سے قرآن پاک جو ہے نا یہ رمضان میں نازل ہوا، اور یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کے اندر سب کچھ سچ لکھا ہوا ہے. اور جی یہ پروفٹ جبرائیل علیہ السلام، اینجل جو تھے، ان کے جی ہاتھ مطلب انہوں نے وہ مطلب قرآن پاک دیا، جو اللہ تعالیٰ مطلب ان کو دیتے تھے نا، وہی آتی تھی، تو وہ ہمارے پر نبی کو دیتے تھے بیسکلی قرآن. ہاں جی بیٹا، قرآن پاک نازل ہونے کا یہ سلسلہ ایسے ہوا کہ یہ لیلۃ القدر میں، جو کہ لیلۃ القدر کس کو کہتے ہیں، جو یہ رمضان المبارک کی جو لاسٹ جو عشرہ ہوتا ہے نا، لاسٹ 10 ڈیز ہوتے ہیں، ان کی جو اوڈ نمبرز کی راتیں ہیں، ان میں لیلۃ القدر جو ہے وہ تلاش کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے. تو زیادہ تر ویسے 27 رمضان کو کہتے ہیں. تو اس میں لیلۃ القدر میں یہ قرآن پاک نازل ہوا.
اور یہ سب سے پہلے جو ہے یہ لوح محفوظ میں یہ اتارا گیا. یہ لوح محفوظ کہاں پر ہے؟ یہ بیت المعمور میں ہے. اور اب آپ کی ذہن میں سوال ہوا کہ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور یہ خانہ کعبہ کے بالکل ہی اوپر 7ویں آسمان میں یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، جہاں پر 70,000 فرشتے یعنی کہ 70,000 فرشتے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، جو کہ 7ویں آسمان پہ ہے. اور وہاں پر جو ایک دفعہ وہاں پہ طواف کر لیتا ہے فرشتہ، دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، یعنی کہ اس کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا. یعنی روزانہ ڈیلی ہر روز نئے 70,000 فرشتے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، یہ بہت ہی اس کی فضیلت ہے. تو سب سے پہلے قرآن پاک وہاں بیت المعمور پہ نازل ہوا، پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کرتے تھے، بھیجتے تھے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ 23 ایئرز میں یہ کمپلیٹ ہوا. ٹھیک ہے، پھر وہ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے یہ 23 ایئرز میں نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو اب میرا دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی کیا مطلب روزہ ہے کیا، اور روزے کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں جی، روزہ بیٹا یہ ہے کہ ہم صبح سحری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صبح سحری سے لے کر اور مغرب تک، یعنی مغرب کے ٹائم تک، یعنی ہم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہر طرح کی جو چیزیں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور جیسے گانے نہیں سننے، موویز نہیں دیکھنی، یعنی جو بھی برے کام ہیں اس سے خود کو بچانا ہے. یعنی کہ جو چیزیں اس میں منع ہے وہ کرنی ہے. اور اس میں کھانے پینے سے منع ہوتا ہے صبح سے لے کے سحری سے لے کے افطاری تک، یعنی کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہمیں کچھ بھی نہیں کھانا پینا ہوتا. اور یہ سب ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں. تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں راز ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب کچھ چھوڑتا ہے. تو دیکھیں، اسی کی وجہ سے بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے کا جو انسان کا، یعنی جو ہر عمل ہے وہ اس کے لیے ہے، لیکن جو روزہ ہے نا وہ میرے لیے ہے، تو میں خود اس کا بدلہ دوں گا. اور جو روزے دار کی منہ کی خوشبو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے. اچھا، تو اور جی، یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان کو جو ہے نا رمضان کے وقت وہ مطلب انچینٹ کر دیا جاتا ہے، تو یہ کیا اس سے ریلیٹڈ ہے یہ والے سوال سے؟ جی بیٹا، جو اس کے لیے بھی حدیث ہے ہمارے پاس، کہ بخاری میں حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو مضبوط ترین زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث ہے. اور آگے بھی ہے کہ اس میں مطلب رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے نا، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتے ہیں، مزین کرتے ہیں، اور فرشتے روزے داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور رمضان سے لے کر، ایک رمضان سے لے کے، جیسے ابھی یہ انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا، اگلے رمضان تک، نیکسٹ ایئر کے رمضان تک سارے جو آپ کے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس کی بہت فضیلت ہے. اور رمضان کے اندر جو عمرہ ہوتا ہے اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہوتا ہے. اچھا. جی. اور اس میں دیکھیے جو قرآن پاک کیونکہ اس میں نازل ہوا، اس وجہ سے اس مہینے کی بہت فضیلت ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزانہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور دورہ قرآن ہوتا تھا. روزانہ دورہ قرآن کرتے تھے رمضان شریف میں نا. جی. تو یہ بہت اس کی فضیلت ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ شیطان کو مطلب جب اس کو انچینٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کو لوگ پتھر بھی مارتے ہیں. جی جی، بالکل بالکل ٹھیک بات ہے. تو جب وہ انچینٹ ہوتا ہے تو میں نے یہ سنا ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا بہت زیادہ اچھا موقع ملتا ہے
بہت اچھا موقع ہوتا ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ سے کلوز ہونے کا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کلوز بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی کام کرتے ہیں. لیکن پھر جب یہ مطلب چلا جاتا ہے نا یہ والا رمضان کا مہینہ، تو پھر وہ کبھی کبھار غلط کام کر دیتے ہیں. لیکن اگر نہیں کرتے اور زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اینجلز بھیجتا ہے جو ہمیشہ مطلب شیطان سے ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کی ٹرکس سے. جی بالکل. اصل میں بیٹے دیکھیں یہ رمضان المبارک جو ہے یہ ہماری ٹریننگ کرواتا ہے کہ دیکھیں ہم صبح سے لے کے مغرب تک ہم لوگوں کو منع ہے نا کہ کھانا پینا نہیں ہے اور کوئی موویز وغیرہ کوئی ایسے غلط کام نہیں کرنے ہیں. تو یہ پورے سال کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے ہماری، اگر آپ دیکھا جائے تو ہم ہر چیز سے پھر خود کو دور رکھیں اور کسی کو مطلب نہ گالی دیں، نہ کسی کو برا بھلا کریں، نہ غیبت کریں، نہ چوری کریں. مطلب اس طرح کی جو بھی بری چیزیں ہیں جسے ہمیں منع کیا گیا اسلام میں، تو وہ ہمیں یہ پورے سال کی پریکٹس ہوتی ہے اصل میں. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو بالکل اللہ تعالیٰ آپ کی پروٹیکشن کرتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے ہی پروٹیکشن کرتے ہیں. اور باقی ہم ظاہر ہے انسان ہیں، ہم سے مسٹیکس تو ہوتی ہیں، تو وہی ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم اچھے گڈ ڈیڈز کی طرف ہی رہیں اور اچھے کام کریں، یعنی قرآن اور سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم یہ بری چیزوں سے بھی دور رہیں گے. اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ نا رمضان میں جو مطلب چور ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چلو روزہ رکھ لیتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، لیکن پھر وہ واپس روزہ رکھ کے بھی گندے کام کر رہے ہوتے ہیں، چوری کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم لوگ اسکول جاتے ہیں رمضان میں، تو کچھ ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہے نا روزہ رکھ کے بھی اس کو پانی پی لیتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو، اور پھر گھر جا کے اپنی مما پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے پانی نہیں پیا. تو ایک تو وہ جھوٹ کہتے ہیں، اوپر سے وہ روزہ بھی توڑ دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے کتنا ناراض ہوتا ہے، مطلب یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں. بیٹی جو چھوٹے بچے ہیں، آپ جیسے چھوٹے بچوں کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ابھی چھوٹے ہیں نا، ابھی ان کا اتنے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہوئے ہوتے، تو ان کے پیرنٹس ہی ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اگر یہ کیا ہے، پیرنٹ کو پتہ لگا ہے کہ انہوں نے پانی پی لیا اور چھپایا ہے بعد میں، تو ان کو پیار سے سمجھائیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ شروع میں چھوٹی ایج میں تو پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے نا ابھی بچوں کی. تو کبھی ان کو بھوک لگی، پیاس لگی تو چھپ کے کھا لیا انہوں نے. تو چھوٹے بچوں کے لیے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بھی وہ تھوڑی سی ریلیکسیشن دی ہوتی ہے نا. یہ تو بڑوں کے لیے پھر ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے نہیں کھائیں پیئیں، تو پھر وہ ان کے لیے یہ ہے. اور تو چھوٹے بچوں کو ترغیب دلانے کے لیے آپ ان کو ضرور روزہ رکھوائیں، اور اگر ان سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو پیار سے سمجھائیں کہ یہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ اس چیز کی بھی پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تاکہ چھپ کے کوئی آپ نے ایسے غلط کام نہیں کرنے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں وہ نہیں کرنے ہیں. تو جیسے جیسے بچے گرو کرتے ہیں ان کو پھر سمجھ آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو وصیت کی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ میں آپ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک آپ ان کو پکڑے رکھو گے، تھامے رکھو گے، تو تب تک آپ گمراہ نہیں ہوگے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک، اور ایک دوسری ہے میری سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو جب تک قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم پکڑے رکھیں گے تب تک ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو یہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اور آپ مجھے اس کو بھی بتا سکتی ہیں کہ شیطان جو ہے وہ تو لیڈر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے اس کے مطلب چیلے ہوتے ہیں جو الگ الگ لوگوں کو جا کر مطلب وہی بہکاتے ہیں، تو ان کو بھی کیا پکڑا جاتا ہے؟ اور شیطان کا دوسرا نام ابلیس ہے. جی جی بالکل، ہاں جی، شیطان کا دوسرا نام ابلیس ہے. اور ہیں جی بھی اس کے بھی جو شیطان کا جو تخت ہے نا، وہ ہر روز اپنا جو تخت ہے وہ پانی پہ سجاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ سارے دن اپنے جو اس کے چیلے چینٹے ہوتے ہیں نا، ان کو وہ اکٹھا کرتا ہے، اور ہر کس سے پوچھتا ہے کہ بھی تم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں سارا دن، یعنی لوگوں کو کس کس طریقے سے بہکایا ہے. تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے چوری کروائی، فلاں سے غیبت کروائی،
اور فلاں سے قتل کروایا. تو اس طرح پھر ایک اس میں سے اس کا چیلا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروائی ہے نا. تو وہ شیطان خود اٹھ کے اس کو گلے سے لگاتا ہے کہ بھی تم نے جو ہے نا صحیح کام کیا ہے، کیونکہ جو میاں بیوی کی طرف جدائی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ پورا ایک گھر پورا اس سے افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ بالکل سچ ہے کہ وہ شیطان جو ہے اس کے چیلے ہیں، اور وہ بھی سارا دن پورا ایسے کام کرتے ہیں. اس کا بھی پورا ایک سسٹم ہے کہ لوگوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ سے دور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کیسے کروانے ہیں. تو اور ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے کہ شیطانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے، اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون رگوں میں، جیسے بلڈ ہماری وینز میں کرتا ہے نا، سرکولیٹ کرتا ہے، اسی طرح شیطان بھی ہماری رگوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی بڑا معاملہ ہے، مطلب اس کو سیریسلی لینا چاہیے کہ کس طرح شیطان ہمیں اپنے ٹریک سے ہٹا سکتا ہے. تو اس کا سب سے ایک ہی طریقہ ہے ہمارے پاس کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑے رہیں. ہم جڑے رہیں گے جب تک قرآن اور سنت کے ساتھ، تب تک ہی ہم ان شیطان کے جو ہوتے ہیں نا وسوسے اور اس کے ٹرکس ہوتے ہیں جو، ان سے ہم دور رہ سکتے ہیں، محفوظ رہ سکتے ہیں، اور اللہ بس تعالیٰ کی جی یہ حفاظت میں مجھے رہ بتا سکتے ہیں. رہی تھی کہ یہ شیطان انچینڈ ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ مجھے یہ بھی پوچھنا تھا کہ کیا اس کے کمپینینز انچینڈ ہو جاتے ہیں یا پھر وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں کسی کو ہاں جی، وہ بھی سب شیاطین کو، جی جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب تمام جتنے بھی شیاطین ہیں نا سب کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں جی، سب انچینڈ ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی بڑی ہمارے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے رمضان شریف میں کہ ہم اپنی جو انر سیلف ہے کہ اس کو ہم کیسے ہم اپنی کلینزنگ کر سکتے ہیں، ہم اپنی روٹین جو ہے ڈیلی لائف کی روٹین ہے اس کو ہم کیسے، کیونکہ شیطان تو ہوتا نہیں ہے ہمیں ہر وقت وہ ہمیں اپنے ٹریک سے ہٹانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اپنی جو اپنی انر سیلف ہے ہم اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے اپنا کنیکشن بنا سکتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے کنیکشن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. جی تبھی اس کی ہم لوگ پھر اپنے آپ کو مطلب ہمارے اندر جو غلط غلط چیزیں آ چکی ہوتی ہیں ان کو ہلکے ہلکے ہٹاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، پھر اس کے قریب آ جاتے ہیں. جی بالکل بیٹا، بہت بہت یہ اچھا موقع ہوتا ہے ہمارے پاس یہ رمضان المبارک کا، اس کو نہیں ہاتھ سے جانے دینا چاہیے. تو جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں، ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق دیں. جی تو بس یہی ساری چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی تھی، یہ ہمارا سیشن تھا. تو تھینک یو ویری مچ بازگا آنٹی. جزاک اللہ خیر بیٹے، موسٹ ویلکم. تو بہت پھر اچھا لگا آپ کے ساتھ، بہت اچھی ہماری ڈسکشن ہوئی. بہت انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے آگے. ہم مختلف ہم رمضان کے حوالے سے بھی اور بھی ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے. آپ کا بھی جو آپ کی بھی ذہن میں ہو ٹاپکس تو ضرور پلیز ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک تھینک ہے. یو ویری مچ بازگا آنٹی. ٹھیک ہے پھر ہم چلتے ہیں. السلام علیکم اوکے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.